الرحمن عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دین اسلام کی تعلیمات میں قرآن اور حدیث سے ملنے والے علم کی روشنی میں مسلمانوں کی یہ تربیت کی گئی ہے. مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان وہ زندگی کے ادوار میں کسی بھی دور سے گزر رہا ہو، دنیاوی طور پر کسی بھی مقام و مرتبہ کا حامل ہو، کسی بھی درجہ پر فائز ہو، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے، دین یہ تعلیم سکھلاتا ہے. انسان کے اندر کسی قسم کا تکبر، فخر، ریاکاری، دکھلاوا، انا، اکڑ یہ اسلام کے ماننے والوں میں نہیں ہونی چاہیے. مسلمان بندہ دین کو ماننے والا، اسلام کو ماننے والا، اسے ہر لمحہ، ہر لحظہ عاجزی کا، تواضع کا، انکساری کا نمونہ ہونا چاہیے. ادب و احترام ہو، عزت و احترام ہو، لیکن اس میں انا اور تکبر شامل نہ ہو، غرور اور فخر شامل نہ ہو. ایمان والا، اسلام والا عاجزی کا نمونہ ہو، انکساری کا نمونہ ہو، لوگوں کے سامنے کندھے اکڑانے والا، منہ پھلا کے بات کرنے والا، اپنی جھوٹی انا اور عزت کا اظہار کرنا، دین میں اس بندے کو پسند نہیں کیا گیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، بات اس حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ لے کے آگے چلتے ہیں. مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں میں پائے جانے والے 3 عقائد، 3 نظریات کی نفی کی ہے، اور اسلام کے نام لیوا
اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، ان کے عقائد کی اصلاح کی ہے 3 باتوں میں۔ بڑی توجہ طلب حدیث ہے، مختصر سی حدیث اور بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی معنی خیز۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نکست صدقۃ من مال۔ پہلا نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے سے، دین کی راہ میں خرچ کرنے سے، ما نکست صدقۃ من مال، جب بھی کوئی پیسہ روپیہ تم صدقہ کی نیت سے خرچ کرتے ہو، اس کی وجہ سے مال کبھی بھی کم ہوتا۔ یہ نظریہ درست کرے، یہ عقیدہ درست کرے۔ لوگوں کی یہ سوچ اور یہ خیال ہوتا ہے نکل رہا ہے تو کم ہو رہا ہے، نہیں۔ ایمان والوں کو، اسلام والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، سکھلائی گئی ہے، یہ جتنا خرچ ہوگا اتنا اس میں اضافہ ہوگا، یہ کمی نہیں ہو سکتی۔ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم کس کے سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ گارنٹی دے رہے ہیں جتنا خرچ کرو گے یہ اتنا بڑھے گا، خرچ کرنے سے کم ہو سکتا نہیں، چونکہ ہمارا موضوع نہیں، لہذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں کمی آنے دیتا نہیں۔ جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اس کی عزت میں لازماً اضافہ ہوتا ہے، عزت میں کمی آ سکتی نہیں۔ ہمارا یہ بھی نظریہ، یہ بھی عقیدہ، عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ نرمی یا معافی کا معاملہ کیا جائے تو وہ بندہ آگے سے اکڑ جاتا ہے، وہ بندہ سر چڑھ جاتا ہے، وہ بندہ بگڑ جاتا ہے، اس کو دوبارہ غلطی کا موقع مل جاتا ہے، وہ دوبارہ خطا کرتا ہے، اور یہ اپنی عزت میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ وہ جی بدلہ نہیں لے سکے، وہ جی کچھ کر نہیں سکے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اس نے ان کا نقصان کیا، اس نے ان کا برا چاہا، اس نے ان کو ٹیز کیا، جو بھی کیا، تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، عمومی طور پہ ہماری سوچ یہ ہے، کوئی ایک گالی دیتا ہے تو جب تک جواب میں 10 گالیاں نہ دے لے ہم کہتے ہیں عزت پوری نہیں ہوئی۔ عزت اس کی ہے جس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ۔ کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا برا کیا، آپ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کے ساتھ برا کرے تو آپ پاورفل ہے نا، پھر رہا آپ کی عزت، پھر رہا آپ کی طاقت، پھر رہا آپ کی شان، کہ آپ نے اس کی بات کا ایسا جواب دیا، اس کے فعل کا ایسا جواب دیا، اس کے کام کا ایسا منہ توڑ جواب دیا، اس کو نرمی یاد آ گئی۔ یہی ہے نا ہماری سوچ، یہی ہے ہمارا نظریہ۔ ہم پہلے سے بڑھ کے جواب دینا اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کے ظلم اور زیادتی کرنا اس میں فخر تفاخر سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جواب تو یہ ہے نا، بندہ تو یہ ہے نا، پاور تو یہ ہے نا، چیز تو یہ ہے نا، کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا اس نے کئی گنا بڑھا۔ نہیں، ہمیں دین کیا سکھلا رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جتنا عزت میں اضافہ معاف کرنے سے ہوتا ہے کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ درگزر کیا کریں، کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی برا بلا کیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی شاید بات کی تھی اور شاید اس سے پہلے کبھی بات کی، میں نے تب بھی یہ بات سمجھائی تھی، معاف کرنے میں، رخصت دینے میں، خاموشی اختیار کرنے میں عزت ہے، جواب دینے میں عزت نہیں۔ آگے سے بڑھ چڑھ کے بولنا، آگے سے بڑھ چڑھ کے جواب دینا، آگے سے ایسی کی تیسی نہیں، یہ عزت کا معاملہ نہیں۔ خاموشی اختیار کریں، درگزر کریں، معافی، اللہ کی قسم عزت اس میں ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے، جو بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ نظریہ ٹھیک ہے یا ہمارا نظریہ ٹھیک ہے؟ ان کا نظریہ ٹھیک ہے، ان کی بات درست ہے، میرے اور آپ کے عقائد غلط ہے۔ ہمارا موضوع نہیں آگے چلنا ہے، وگرنہ اس کی تفصیل میں بڑی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ عاجزی اختیار، توجہ کے ساتھ یہ ہمارا موضوع ہے،
جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. جتنا بندہ جھکتا ہے، جتنا بندہ نیچا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جتنا بندہ نرمی، عاجزی، انکساری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس قدر ہی اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. اللہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتے ہیں. سمجھے گا، ذرا توجہ دیجئے گا اس بات کو، جس کی عزت میں اضافہ اللہ کرے اس کی عزت میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ اونچا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو اونچا بنا رہا ہے یا جس کو اونچا اللہ بنا رہے ہیں؟ بولے سارے، جس کو اللہ اونچا بنا رہے ہیں. عزت تو اصل اس کی ہے نا، مقام تو اس کا ہے نا، عزت تو اس کی ہے، رفع تو اس کو ملا، اونچا نسب اس کو ملا جس کی عزت میں اضافہ اللہ نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو جتنا جھکتا ہے، جتنی تواضع اختیار کرتا ہے، جتنی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا بلند کر. یہ تیسرا نظریہ ہے، توجہ کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، صرف سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں. جیب میں 4 آنے نہیں، پلے کچھ ہے نہیں، اپنے آپ کو اپنی اوقات سے بڑھ کے پیش کرنا ہر بندے کی خوبی اس وقت بنی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا، ہر بندے میں یہ بات، ہم ہیں کچھ نہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں، ہماری اوقات کچھ نہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت اوقات سے بڑھ کے دکھلانے میں لگا ہوا ہے. چاہے وہ لباس ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ سورسز ہے، چاہے وہ معاملات ہے، چاہے وہ تعلقات ہے. ہر بندے کی یہ کوشش ہے، ہر بندے کی یہ سوچ ہے، ہر بندے کی یہ فکر. ہم اجڑ کیوں رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ہماری نسلیں کیوں برباد ہو رہی ہیں؟ ہماری دعوتیں دیکھ لیں، ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے فنکشن دیکھ لیں، اور ہمارے مرنے دیکھ لیں، ہماری میتیں دیکھ لیں. ہماری اتنی حیثیت نہیں ہوتی جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری اوقات نہیں ہوتی. میں نے کئی دفعہ یہ رویا. اور بچی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کا معاملہ ہے، بیٹے کی شادی ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کی مجبوری بنا دی گئی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس کو سادگی سے اختیار نہیں کرنا، اس معاملے کو آرام سے، نرمی سے، تواضع سے، انکساری سے نہیں گزارنا. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں، لوگوں سے مانگ لینا ہے، لوگوں کے در در کی بھیک لے لینی ہے، انکساری نہیں اختیار کرنی. افسوس کی بات ہے کہ بھائی نہیں ہے تمہاری حیثیت، نہیں ہے تمہاری طاقت، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی، تم نہیں 100 بندے کو کھانا کھلا، چھوڑ دو. لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی انا بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا جھوٹا دکھلاوا رکھنے. ہم قرض اٹھا کے شادیاں کر رہے ہیں، ہم قرض لے کے، لون لے کے، بینکوں سے ادھار لے کے ہم گاڑیاں لے رہے ہیں. بڑی بڑی ہے دنیا، آئے دن مسئلے پوچھے جا رہے ہیں. لیز پہ گاڑی لینا جائز ہے کہ نہیں؟ بینک سے گاڑی لینا کیوں؟ جب اگر اللہ نے نہیں تمہیں توفیق دی، نہیں ہے ٹھیک، اللہ کی تقسیم ہے نا، راضی رہو رب کی تقسیم پہ. حلال طریقے سے نہیں مل رہا، کیوں حرام طریقے سے اپنے گھر میں گاڑی گھسا رہے ہو؟ صرف ایک دکھلاوا، صرف ایک شو، صرف ایک انا. بس نہیں، جو میری حیثیت نہیں، جو میری طاقت نہیں، میں اس سے بڑھ کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں. کپڑے مہنگے پہننے، لباس مہنگا پہننا، گھڑیاں مہنگی، موبائل. میں نے کئی دفعہ یہ بھی جملہ آپ کو سنایا ہوا ہے. گدا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، دکان پہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے، 2.25 2.5 3 لاکھ روپے کا موبائل جیب میں رکھا ہوتا ہے، 3 کیمرے نظر آنے سے. ہے یہ کام کہ نہیں؟ ویلڈنگ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، کریانہ سٹور چلا رہا ہے، چھوٹی سی دکان میں مزدوری کر رہا ہے، کسی کے پاس 8 10 12 15 ہزار کی ملازمت کر رہا ہے، موبائل جیب میں 1 لاکھ 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ کا رکھا ہوا ہے. تو حیثیت سے بڑھ کے نہیں. گھر میں ماں فاقے کاٹ رہی ہے، بچے بیمار پڑے ہیں، یہاں وہاں تنگیاں پھر رہی ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسا فتنہ رات گزارنے کے لیے سر کے اوپر چھت نہیں، بچوں کے پاس موبائل اتنے مہنگے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے بھائی. نہیں اللہ نے استطاعت دی، نہیں طاقت دی، تقسیم رب کی ہے. رب کی رضا پر راضی رہو. جتنی رب نے طاقت دی، جتنی استطاعت، اس میں رہو. کیوں بڑھ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بڑا اپڈیٹ کر کے پیش کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے، اوقات سے، طاقت سے بڑھ کے دکھانے کے چکر میں مر رہے ہو، تباہ ہو رہے ہو؟ نہیں، دین یہ سکھاتا ہے
اگر تم یہ جھوٹی انا بنانے کی کوشش میں، جھوٹی عزت بنانے کی کوشش میں، جھوٹا تکلف بنانے کی کوشش میں، جھوٹا وقار بنانے کی کوشش میں اپنے آپ کو اونچا کرو گے، اللہ تمہیں نیچا دکھائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، یاد رکھیے گا۔ جتنا بندہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، بنا سنوار کے، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کر کے، بڑا بن کے، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ کے عزت کمانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نیچا دکھاتے ہیں۔ جتنا بندہ جھکتا ہے، جتنا بندہ نیچا رہتا ہے، جتنا اپنے آپ کو عاجزی میں رکھتا ہے، انکساری میں رکھتا ہے، اللہ اتنی عزتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ قانون سمجھ آ گیا؟ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ قانون ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عاجزی انکساری کی وجہ سے عزت اور مقام عطا کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، بڑا بن کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، شوق مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، ریا کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی نیچا دکھاتے ہیں۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحی الیہ، اللہ تواضع، اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی ہے، مجھے تعلیم دی ہے، تواضع اختیار کرو، یہ فخر نہ کرنا۔ ان تواضع، اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کرے، وضع اختیار کرے، انکساری کو اختیار کرے، لا تفاخروا، فخر نہ کرنا، ولا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے مجھے منع کیا تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل ہے، انکسار اختیار کی جائے، عاجزی اختیار کی جائے، جھک کے رہا جائے۔ اللہ کو یہ معاملہ پسند ہے۔ جتنا بندہ جھکتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا اگڑتا ہے، جتنا غرور، فخر اور تکبر دکھاتا ہے، اتنا اللہ رب العالمین کے ہاں دور ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں ہم زیادہ دور نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور انکساری کا جو نمونہ پیش کیا ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تھوڑا سا مختصر سا جائزہ لینا۔ عمومی طور پر جن حالات میں، جن معاملات میں فخر، تفاخر، انا، تکبر آڑے آتا ہے، ایسے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ عام طور پہ لوگوں کی جیب میں 4 پیسے آ جائیں، روپیہ آ جائے، چند پلانٹ جڑ جائے، گاڑی اچھی مل جائے، گھر کسی اچھی کالونی میں شفٹ ہو جائے، لوگوں کی ٹون بدلتی ہے کہ نہیں؟ گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، رشتہ داروں میں بیٹھنا اٹھنا اس کا یکسر انداز چینج ہو جاتا ہے۔ 4 پیسے آ جائیں تو ہمارے بیٹھنے کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ آ جاتا ہوتا ہے نا۔ ایسے بےتکی سی گفتگو میں ٹون، لہجہ وہ سخت اور کرخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 4 بندوں میں بیٹھے گا تو گفتگو، میں نے یہ انالیسس کیا، تم نے تو پوری دنیا کو فتح کیا ہے نا، میرا یہ نظریہ ہے، میری یہ سوچ ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ باپا۔ جس بندے کی جیب میں 4 پیسے آ جائے، چند ٹکے آ جائے، وہ ہر وقت صرف میں کے چکر میں ہوتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ میں نے یہ دیکھا، بھائی تم کیا ہو؟ کون سے تور خان ہو تم؟ کون سی وحی تم پہ اتری ہے؟ کیا فتح کر لیا تم نے؟ کون سی دنیا میں تمہاری حکمرانی چل رہی ہے جو تم یہ بات کرتے میں یہ چیز، میں یہ ہوں، میں نے یہ، کیا ہو؟ حیثیت کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ غور کریں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ۔ اتنا مال غنیمت آتا کہ سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث سے مبارکہ ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے تھے تو فاقہ ہی رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت نہیں دیکھی، روپے نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، انکساری تھی، عاجزی تھی۔
اگر نہ جوڑنا چاہتے اللہ رب العالمین مال غنیمت میں سونے چاندی کے ڈھیر بھیجا کرتے تھے. اور حدیث ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا فواللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میں چاہوں اللہ رب العالمین میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر امارت میں چاہتا ہوں, دنیا میں چاہتا ہوں, میں دنیا کا مال و دولت پسند کرتا ہوں تو میں جہاں سے گزروں اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو چلائیں. لیکن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو میری دلچسپی نہیں. ڈھیر آتے تھے سونے چاندی کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے چھاڑتے تھے, چاہتے تھے کہ چادر میں پہنچے اور اللہ کی طرف خاطب ہو کے کہا کرتے تھے اللہ تو دیکھ لے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا میں نے سارا کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا. سورہ انفال 9 پارہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ رب العالمین نے پہلا حق اللہ اور اللہ کے رسول کا رکھا ہے. جتنا مال غنیمت ہے 5 میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا حق تھا. نہیں تواضع اختیار, کسی قسم کا کوئی فخر, کسی قسم کا کوئی تکبر, کسی قسم کی کوئی حیران کہ روپیہ آ گیا, پیسہ آ گیا, دولت آ گئی تو انداز نہ معاذ اللہ سب معاذ اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یہ سیرت تھی, نہ یہ طریقہ تھا, نہ یہ تعلیم. مال دولت آنے کے باوجود, روپیہ پیسہ آنے کے باوجود اللہ کے پیغمبر میں سے انکساری ختم نہیں ہوتی, عجزی ختم نہیں ہوتی. روپیہ پیسہ آئے تو اپنی ٹون نہ بدلے, 4 آندے جڑ جائے, 2 پلانٹ جڑ جائے, گھر اچھی جگہ پہ آ جائے, دکان گاڑی اچھی بن جائے, اللہ کے لیے اپنے نظریات رہنے دے, جھکے رہے. جتنا جھکیں گے اتنا ملے گا, جتنے نیچے رہیں گے اتنا ملے گا. تفاخر کرنا چھوڑ دے, لوگوں میں ستانا چھوڑ دے. نہیں یہ گاڑی پسند نہیں آ رہی, میں سوچ رہا ہوں یہ والے لے لوں, نہیں یہ نہیں, یہ سوچ ہو ارادہ ہوں اچھی چیز لینے کا, اچھی سواری لینے کا, اچھا گھر لینے کا, لیکن تفاخر نہ ہو, ریا نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, اور تکبر نہ ہو. تب آتا ہے جب انسان کو دوسرے لوگوں پہ فوقیت ملتی ہے, فتح ملتی ہے. عام طور پہ جب آپ کسی بندے سے ظاہری طور پہ کوئی مقابلہ ہے, کوئی جنگ ہے, کوئی معاملہ ہے, کسی طور پہ جیت رہے ہیں, لوگوں سے اونچا شور ہے, اس وقت فخر اور انا اور تکبر یہ بہت زیادہ گھٹ کے بنتا ہے, تواضع ختم ہونا شروع ہوتی ہے. وہ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں فتح مکہ جب ہوا, مکہ جس دن فتح کیا گیا, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے. یہ وہ مکہ تھا جہاں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی نکالا گیا تھا. آپ کی خواہش نہیں تھی, آپ کو پسند نہیں تھا, قتل کی ترکیاں دے کے, قتل کے پروگرام بنا کے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جان سے مار دینے کے پروگرام ترتیب دیے گئے کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. معاذ اللہ ان پروگراموں کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلے. سارا مال اسباب بچپن جوانی سارا جہاں پہ گزرا اس مکہ سے نکالا گیا. اب دشمن وہاں پہ موجود عالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی ہے. حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ لوگوں کے سامنے اب ظاہر کیا جاتا ہے, اظہار کیا جاتا کہ ہاں بھئی تم لوگ تھے جنہوں نے ہمیں نکالا تھا, تم نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا, تم نے ہمیں دھکے دے کے نکالا, جان کے خلاف پلاننگز کی. لیکن نہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بیان فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے مکہ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی یہ حالت تھی, انکساری اور عاجزی کی یہ حالت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اونٹ کے پالان پہ جھکا ہوا تھا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی اگلی اونٹ کے پالان کی لکڑی سے جا ٹکراتی. اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو جھکایا ہوا, اپنا چہرہ کھڑا بھی نہیں, بلند بھی نہیں کیا, نگاہوں کو سیدھا بھی نہیں کیا کہ لوگوں کی نگاہوں سے نگاہیں ملیں تو ان کو شرمندگی نہ محسوس ہو.
وہ نیچ پن محسوس کرے کہ اچھا ہم نے نکالا تھا اور آج جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آئے. نہیں، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، آنکھوں سے آنکھیں ملانا پسند کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو جھکا کے مکہ میں داخل. تیسری بات اور ضروری ترین بات، انتقام لیتے وقت ہم تواضع کو بالکل بھول جاتے ہیں. جب کسی سے بدلہ لینے کی باری آئے نا، اور بدلہ لیتے وقت خصوصاً جس وقت غلبہ مل جائے، طاقت مل جائے، اختیار مل جائے، ہماری ٹون ہی چینج ہو جائے. وہ معروف جملہ ہے، ہمارا غصہ بڑا سیانا ہوتا ہے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. اگلا بندہ طاقتور ہو، پتا ہے کہ یہاں اپنے سے زیادہ آگے سے بات ملنی ہے، یہاں جواب اپنی بات سے زیادہ سخت ملنا ہے، وہاں ہمارا غصہ پھر بددعاؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر تو وہ اللہ ہی پوچھے، میں نے کو کچھ نہیں کرنا، میں اپنا معاملہ اللہ سے چھوڑ. ایسے ہی ہوتا ہے نا. جہاں سامنے والا ہمارے سے زیادہ طاقتور ہو، وہ ہمارا غصہ فوراً دھیما ہو جاتا ہے، وہ ہم بددعاؤں میں آ جاتے ہیں، اور میں اللہ پہ ڈوری چھٹی، اللہ ہی پوچھے گا. لیکن جہاں اپنے سے نیچے آ جائے، پھر ہمارا غصہ انتقام دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر ہمارے لہجے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر ہماری ٹون اور ہمارے عمل دیکھنے والے ہوتے ہیں. دین کی تعلیم کیا ہے؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جناب یوسف علیہ السلام بھائی، وہ بھائی جنہوں نے ظلم کیا، کنویں میں پھینکا، باپ سے دور کیا، ماں سے دور کیا، بھائی سے دور کیا، گھر بار چھین لیا، سارا کچھ. لمبی بات صرف اشارہ ہم نے کرنا ہے. وہ بھائی اس وقت جس وقت عاجزی کی حالت میں ہے، انکساری کی حالت میں ہے، اور حقیقی جملہ تو جس وقت محتاج بن کے مانگنے پہنچے ہوئے ہیں. کیا کرنے آئے تھے؟ غلہ لینے آئے تھے نا، اناج مانگنے آئے تھے. اور دینے والے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام. بھائی سوال کرنے سامنے کھڑے ہیں، بھائی عاجز ہیں، بھائی جھکے ہوئے ہیں. اب انتقام لینے کی باری آئی، اور قرآن یہ بات کھلے تو باتیں بڑی لمبی بنتی ہیں. عالم یہ ہے، میں اپنے بیٹے سے چند دن پہلے گفتگو کرتے ہوئے ہم سورہ یوسف کی تلاوت سن رہے تھے تو میں اس کو بتا رہا تھا، ظلم و زیادتی کی انتہا یہ ہے. یوسف بادشاہ بنے سامنے بیٹھے ہیں اور بھائیوں سے پوچھتے ہیں بنیامین کے بارے میں، تو وہ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ تکسرت اللہ، یہ پہلے بھی یہ بنیامین بھی چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور تھا. قاری صاحب، تکسرت اللہ ہی من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا. یوسف بادشاہ بنے سامنے بیٹھے اور یوسف کے بارے میں پہچانا نہیں نا کہ یہ یوسف ہے، تو ان کے بارے میں ان کے منہ میں کہہ رہے بنیامین بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا. اور وہ بادشاہ بنے سارا کچھ سن رہے ہیں. عاجزی کیا ہے، انکساری کیا ہے، تواضع کیا ہے، سارا کچھ سن کے نا تو کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اور بھائیو، وہ جسے چور کہہ رہے ہو نا، جسے برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ یوسف میں ہوں، تمہارے سامنے بادشاہ بنا بیٹھا ہوں. اوہو، جھکنے کی ضرورت چلنا نے کہا نہیں، فکر نہ کرو. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے. یہ ہے جس وقت طاقت ملے، قوت ملے. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا نا. لوگوں کا خیال تھا، لوگوں کی رائے بھی تھی، لوگوں کی رائے بھی تھی کہ جنہوں نے نکالا تھا ان کی گردنیں آج اڑائی جائیں، ان کو مزہ تو چکھایا جائے نا. ہمیں مکہ سے نکالا تھا، آج اللہ نے ہمیں قوت طاقت دی، ان کی گردنیں مارنی چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ. لا تثریب کا لفظ علماء نے، مفسرین محدثین نے بیان کیا، تم سے پوچھ گچھ بھی نہیں کی جائے گی، تم سے اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کی جائے گی، ڈسکشن ہی نہیں ہوگی، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی موضوع، کچھ نہیں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ. حضرات محترم، آخری بات وقت مکمل ہو چکا ہے. اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ عمر میں یا طبقات میں، یہ ظاہر جو آپ سے نیچے یا کمزور لوگ ہیں، ان لوگوں
کے ساتھ ملتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. عمومی طور میں ہمارے بڑوں کا رویہ ہوتا ہے بچے سلام لینا تو اگنور کرتے وہ کبھی 4 انگلی ایسے ملا رہے ہوتے ہیں, سلام کا جواب نہیں دے رہے ہوتے. ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھا جاتا ہے خیال کے بچے کی کیا حیثیت ہے, بچہ بڑی پیار سے ملنے آ رہا, بچہ بڑی شفقت سے آگے سے بڑا, میں نہیں نام لیتا رشتوں کا, کوئی بھی رشتہ, غریب بندہ سلام لے رہا ہو تو ہاتھ یوں آگے, اور موت بڑھ رہی ہو تو اس ہاتھ کو آگے نکال لینے. وہ امیر بندہ ملے تو ہمارے بازو کھل جاتے ہیں. ہوتا ہے سر نہیں؟ کوشش ہوتی ہے وہ نہیں نکل ملنا تو اس کے گلے لپٹ جائے, گلے پڑ جائے. اصل جملہ یہ ہے. اور غریب ملے تو اب ہاتھ میں لینا اس پہ اگنور. ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے ہاتھ کیوں ملانا پڑا. ایسا ہی ہے. دیکھیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بچے تھے نا چھوٹے تھے, کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے. پہلے بچے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے ہاتھ ملانے کے لیے پہلے ہاتھ بڑھاتے تھے. سلام کرنے میں ابتدا نبی کریم, حالانکہ حکم یہ ہے, تعلیم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, عمر میں چھوٹا بڑی عمر والے کو سلام, لیکن تواضع یہ ہے کہ ساری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں سے سلام لینے میں پہلے کیا کرتے, جلدی کیا کرتے. اور کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایک خاتون آئی, معروف ہے مدینہ میں کہ اس عورت کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. توجہ کے ساتھ آخری بات پر بات مکمل. معروف ہے اس کا ذہنی توازن درست نہیں, پاگل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے, اللہ اکبر, اور مجلس کا بھی نظام اور معاملہ کمال ہوتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ سیٹ نہیں لیتے تھے, علیحدہ ہمارے معذرت کے ساتھ. آج تو میر صاحب, فلان صاحب, ناظم صاحب, صدر صاحب, وہ جب بیٹھتے تو ان کے لیے چیئر علیحدہ لگتے. اچھا بنا ہوتا ہے بھی جان بوجھ کے وہ ٹانگوں کا بہانا بنا کے باقی سارے نیچے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پیر صاحب اوپر بیٹھتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ ان کی مجلس اونچی لگائی جاتی ہے, ان کو اونچا بٹھایا جاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے, اگر کوئی انجان شخص آتا وہ ہماری مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے. اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے. علیحدہ کرسیاں نہیں لگتی تھی, علیحدہ صوفے نہیں لگتے تھے, علیحدہ مجلسیں نہیں لگتی تھی, علیحدہ منڈلی نہیں لگتی تھی, علیحدہ سٹیج نہیں لگتا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہوتے, صحابہ بیان کرتے ہم مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے, انجان لوگ آکے پوچھا کرتے تم میں اللہ کے نبی کون ہے, سوال کرتے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بیمار خاتون ذہنی مریضہ وہ آئی, آگے سوال کیا تم اللہ کے نبی کون ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مجھے کام ہے آپ سے, کہا کیا کام ہے, کہا یہاں میں نہیں, توجہ کے ساتھ یہاں میں نہیں, میں آپ کو ساتھ لے جا کے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. صحابہ بیان کرتے ہیں بوڑھی خاتون, ذہنی مریضہ, بیمار خاتون. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے مجلس کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے. ہم میں سے کوئی ہوتا ہے معاذ اللہ سب معاذ اللہ دیکھ نہیں رہے, بیٹھا ہوا دوست کے ساتھ مجلس لگی ہے, اٹینڈ کر رہے, میٹنگ چل رہی نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجلس کو چھوڑا. اس بی بی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لے کے پتہ کہاں گئی, پتہ کہاں لے گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مدینہ کی ایک گلی میں سڑک میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا. روڈ پہ سڑک پہ ایک گلی کے کنارے میں اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور ساتھ بیٹھ گئی اور کہا میں نے یہاں آپ سے بات کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک پہ موڑ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ گفتگو کرتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب اس کا معاملہ پورا ہو گیا اس نے اپنی بات کو سنا لیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مانگی, بات مکمل ہو چکی ہے میں جاؤں. اس نے کہا جی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور واپس اپنی مجلس میں تشریف لائے.
یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ ہماری ڈور پہ لا کے کوئی غریب بندہ آ جائے، آتے ہیں بول رہے ہیں اندر کیمرے سے دیکھ کے اس کو کہہ دو بابا گھر میں نہیں ہے، میں نہیں مل سکتا، میرے پاس میں ٹائم ہے۔ دفتر میں دیکھ کے کیمرے سے صاحب ڈیوٹی پہ نہیں ہے، صاحب مصروف ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر اندر بیٹھا موبائل میں گیمیں کھیل رہا ہوں، فیس بک ٹک ٹاک چلا رہا ہوں، تو میں مل نہیں سکتا۔ ماڑا بندہ آ گیا فیکٹری میں، دفتر میں تم کون بندہ ملنے آ گیا۔ یہ ہمارے حال ہے ہمارا۔ اللہ کے لیے نہیں، یہ دین کی تعلیم ہے، تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ نیچے اپنے سے لوگ ملیں، عمر میں کم ملے یا مقام اور مرتبہ میں کم ملے، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، اچھے انداز سے ملیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔